أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور خواتین حضرات، رمضان مبارک کا مہینہ گزر چکا ہے۔ ہم اور آپ شوال کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ شوال کے مہینے کے کئی دن گزر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک دانا مسلمان اور عقل و شعور رکھنے والا انسان اپنے ہر دن کا محاسبہ کرتا ہے، ہر گھڑی کا، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو بھی منٹ گزرتا ہے اور جو بھی سیکنڈ گزرتا ہے اس کا وہ باشعور آدمی، عقل رکھنے والا انسان، خاص طور سے مسلمان، اس کا جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے۔ کیا مطلب محاسبہ کرتا ہے؟ حساب کتاب کرتا ہے۔
اگر ایک دن گزر رہا ہے ہمارا تو وہ دن ہمارا کیسے گزر رہا؟ اگر ایک گھنٹہ ہماری زندگی کا گزر رہا ہے یا گزرا ہے تو ایک گھنٹہ ہم نے کیسے گزارا ہے؟ ایک چالاک آدمی، ایک ذہین آدمی، ایک عقل رکھنے والا آدمی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا وہ حساب و کتاب کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے سارے مومنوں اور مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے کا حساب کتاب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ، خیرات اور برکات والا مہینہ جو گزرا ہے، ہم نے اس مہینے کو کیسے گزارا ہے؟ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی تھیں، جو عبادات ہمارے اوپر واجب تھیں، ان عبادات کو صحیح طور پر ہم نے اور آپ نے انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ اگر کسی طرح کی ہم سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، یا کہ رمضان مبارک کے شایان شان اگر ہم نے اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو نہیں گزارا ہے، تو پھر اس کی تلافی کی صورت کیا ہے؟ اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ ہم اپنی کمیوں کو پوری کیسے کر سکتے ہیں؟ ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے غلطی ہو گئی، یا کہ جس انداز میں ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ گزارنا تھا اس انداز میں ہم نے اگر نہیں گزارا تو ہمیں معافی مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کی غلطی ہم سے نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں، ہمیں اپنا جائزہ اس اعتبار سے بھی لینا چاہیے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ، شاندار مہینہ، جاندار مہینہ، نیکیوں سے بھرا مہینہ جو گزرا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو جس انداز میں ہم نے گزارا ہے، اور جو اعمال ہم رمضان المبارک میں انجام دیا کرتے تھے، آیا ہم ان اعمال پر رمضان المبارک کے بعد باقی ہیں یا نہیں باقی ہیں؟ یا کہ ہمارا قدم پھسل گیا، ہمارے قدم کے اندر تزلزل پیدا ہو گیا؟ رمضان مبارک میں ہم ٹھیک ٹھاک تھے، اچھے راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، کتاب و سنت پر تھے، اور رمضان گزرنے کے بعد ایسا تو نہیں کہ ہم کسی اور ٹریک پر چلے جا رہے ہیں، کسی اور رخ کو ہم نے اختیار کر لیا ہے، جو ایک مسلمان کا رخ نہیں ہوتا ہے، ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ رمضان المبارک میں فرائض کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اذان سے پہلے یا اذان ہونے کے فوراً بعد ہم اور آپ مسجد کا رخ کرتے تھے۔ ہماری اور آپ کی پوری کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ ہماری کوئی نماز فوت نہ ہو، کوئی رکعت نہ چھوٹے۔ کیا فرائض کا ویسا ہی اہتمام اب بھی ہماری زندگی کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ عبادت کا وہی شوق، وہی ذوق، عبادت سے وہی محبت، وہی لگاؤ، خاص طور سے فرض نمازوں کا وہ اہتمام ہماری زندگی کے اندر باقی ہے یا نہیں؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے، اور کوشش اس بات کی کرنی ہے
کہ ہمارے اندر استقامت پایا جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، ہمارا قدم نہ پھسلے، ہمارا پاؤں نہ ڈگمگائے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے فرض روزے کا اہتمام کیا۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض تھا، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، لیکن نفلی روزے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نفلی روزے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارے گناہ مٹتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ شوال کے مہینے میں خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے 6 روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں یہ جائزہ لینا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں ہم نے رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں، رکھنے کا ارادہ ہے یا نہیں ارادہ ہے۔ اس پورے مہینے میں شوال کے سوائے عید کا دن چھوڑ کر، سوائے عید کا دن چھوڑ کر جس دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم اور آپ اپنی سہولت سے شوال کے پورے مہینے میں جب چاہیں 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ لگاتار رکھ لیں یا یہ کہ بیچ میں چھوڑ کر رکھ لیں، اس پورے مہینے میں 6 روزے ہونے چاہیے، چاہے آپ جیسے رکھیں میرے بھائیوں۔ اور اس کی فضیلت، شوال کے 6 روزے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی گزرے، وہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھتا ہے، ثم اتبعه 6 من شوال، اور پھر شوال کے 6 روزے اس کے بعد رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کان کصیام الدہر، تو وہ آدمی ایسا ہے جیسا کہ ایک آدمی اپنی پوری زندگی، پوری حیات روزہ رکھتا ہے۔ گویا رمضان کا روزہ اگر ہم نے رکھا، شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو گویا پورے سال کا روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ اس سے بہترین کون سی بات ہوگی؟ اس سے سنہرا موقع کون سا ہوگا میرے بھائیوں؟ اور یہ شوال کا مہینہ گزر رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔ یہ دنیا ہے، دار العمل ہے، یہ عمل کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ کل قیامت میں ایک نیکی ہم اور آپ مانگنے جائیں گے کسی سے، اپنے بیٹا سے بھی، اپنی بیٹی سے بھی، اپنی بیوی سے بھی، آپ کو کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا جس کے لیے آپ نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی ہوگی، جائز اور ناجائز کی پرواہ نہ کی ہوگی، اپنے آپ کو تھکایا ہوگا، اپنے آپ کو مٹایا ہوگا، خون اور پسینے آپ نے بہائے ہوں گے۔ کل قیامت میں کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں۔ یہ دنیا ہے، دار العمل ہے، یہ عمل کرنے کا موقع ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اگر اس طرح کا سنہرا موقع اگر ہمارے اور آپ کے سامنے ہو، اس سنہرے موقع کو اپنے پاس سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا جائزہ لینا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم اور آپ رمضان المبارک میں فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔
نفلی نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، خاص طور سے وتر کی نماز کا اہتمام ہمارے اندر پایا جاتا تھا، باجماعت بھی ہم وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو دیکھیے رمضان کے بعد کیا ہم سنت کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ نفلی نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وتر کا اہتمام ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیجئے، ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچئے، اور اس بات کو، اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے ہی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنی عبادت ہی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے وہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر عبادت نہیں ہے، ہماری زندگی بیکار ہے، بے سود ہے۔ ہماری زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی بے بندگی ہے، وہی باعث شرمندگی ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر اللہ کی عبادت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو، میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جو بھی ہمیں وقت ملتا تھا، دن میں یا رات میں، ہم اس کو قرآن کی تلاوت میں لگاتے تھے۔ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی تھیں۔ میرے بھائیو، قرآن ابھی بھی ہے، قرآن کی سورتیں ہیں، آیتیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے گزرنے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا وقت ختم ہو گیا، نہیں میرے بھائیو، ہر وہ دن یاد رکھیے، ہر وہ دن، جس دن اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس دن جو آپ کو برکت حاصل ہوتی ہے اور جو مزہ آتا ہے اور جو خوشی اور دلی سرور ملتا ہے، اس دن وہ خوشی نہیں مل سکتی جس دن آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ وہ دل ویران ہے، بنجر ہے، جو قرآن کی تلاوت نہ کرے میرے بھائیوں۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم سے نوازا ہے، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ اور جو لوگ قرآن کا علم نہیں رکھتے، میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ قرآن سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ ہر کام سیکھ جاتے ہیں، ہر ہنر سیکھ جاتے ہیں۔ کیوں سیکھ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لگن ہے آپ کے اندر، شوق ہے۔ بڑا سے بڑا کام، بڑے سے بڑا ہنر آپ سیکھ جاتے ہیں 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں۔ اگر آپ ٹھان لیں گے، سن لیجیے، اگر آپ ٹھان لیں گے اور پکا ارادہ کر لیں گے، آپ جس عمر کے ہو، چاہے 60 سال آپ کی عمر ہو یا 70 سال آپ کی عمر ہو، یاد رکھیے قرآن پڑھنا آپ کو آ سکتا ہے۔ اور جب قرآن پڑھنا آپ کو آ جائے گا تو قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو جو عزت دے گا، جو وقار آپ کا بلند ہوگا، میرے بھائی، وہ عزت اس آدمی کو نہیں ملتی ہے جو قرآن کا علم نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے۔ کیا ہم اچھا آدمی نہیں بننا چاہتے؟ یقیناً ہم میں کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے وہ اچھا آدمی ہو۔ تو اچھا آدمی بننے کے لیے ہمیں قرآن سیکھنا ہوگا، قرآن میرے بھائیوں سکھانا ہوگا۔ آپ جہاں رہیں، آپ جہاں رہیں، آج سہولت ہے میرے بھائیوں، آج سہولت ہے۔ جس کے پاس بھی موبائل ہے، آج لوگ موبائل کا بہت مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر چاہے تو آدمی بہترین استعمال بھی موبائل کا کر سکتا ہے۔ آپ جو چاہے قرآن کا نسخہ
اپلوڈ کر سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر اپلوڈ کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ پیدل چل رہے ہیں، قرآن پڑھیے۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، خالی وقت ہے، قرآن پڑھیے۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، قرآن پڑھیے۔ بازار نکل پڑے ہیں، آپ قرآن پڑھیے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا فائدہ، اس کی برکت دنیا میں بھی آدمی کے اوپر نمودار ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے قرآن کا۔ اور اگر آپ کی زندگی قرآن سے خالی ہے، آپ یقین رکھیے بہت ساری برکتوں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ محروم ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سال کے دیگر مہینوں میں بھی قرآن سے رشتہ اپنا جوڑے رکھیے، مسجد سے لگائے رکھیے، صدقات و خیرات کا میرے بھائیوں اہتمام کیجیے۔ اگر یہ سارے اعمال ہم اور آپ انجام دیں گے، یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے اس کا بڑا انعام رکھا ہے، بڑا انعام رکھا ہے، اور انعام اس دنیا میں بھی ملے گا، اور ملتا ہے اللہ والوں کو۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ والے دنیاوی اعتبار سے جس جنت میں رہتے ہیں، دنیا میں بھی جنت ہے، پتہ ہے دنیا میں بھی جنت ہے۔ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، الگ قسم کی جنت میں ہوتا ہے، اور جنت بے نمازیوں کو نہیں ملتی ہے۔ وہ خوشی، وہ فرحت، وہ انبساط اور وہ دنیا، وہ جذبات ان لوگوں کے نہیں ہوتے جو بے نمازی ہوتے ہیں۔ جب آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے، جنت میں ہوتا ہے، جنت میں ہوتا ہے۔ جائیے اس کے دل سے پوچھئے کہ تمہارے دل کی حالت کیا بتائے گا وہ آدمی جو روزے دار ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو آدمی دنیاوی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ اخروی جنت میں بھی نہیں داخل۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے، دنیا کی جو جنتیں ہیں، نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال سے اپنی زندگی کو معمور کریں، اپنی زندگی کو آباد کریں۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نوجوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، ادھیڑ بھی مرتے ہیں۔ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں ابھی جوان ہوں، 20 سال کا جوان، ابھی بڑی زندگی دیکھنی ہے، بڑی زندگی دیکھنی ہے۔ جائیے ان لوگوں سے پوچھئے جن کے جوان بیٹے مر گئے، ان کو بھی بڑی امید تھی کہ ہمارا بیٹا ابھی کمائے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، ماسٹر صاحب بنے گا، کیا کچھ بنے گا۔ بھائی، موت کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے، اس لیے نوجوانوں اپنی اصلاح کرو، عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، جز بناؤ۔ اور جو لوگ ادھیڑ عمر میں ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکے ہیں۔ موت آنی، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ نے میرے بھائیوں کہا کہ جو بھی اس دنیا کے اندر ذی روح ہے، سب کو فنا ہونا، قبرستان بھرا ہوا ہے، جائیے، کبھی ویسے بھی جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں قبرستان جایا کرو، فزوروہا، قبرستان جاؤ میرے بھائیوں۔ کوئی مر جائے بس ہم لوگ اسی وقت جاتے نہیں، ایسے بھی کبھی کبھار جائیے، بلا دن کو متعین کیے ہوئے، بلا مہینے کو متعین کیے ہوئے۔ جب آپ کی طبیعت آ رہی، جائیے قبرستان جائیے، اور وہاں کھڑے ہو کر غور کیجئے کیسے کیسے لوگ تھے جو یہاں سوئے ہوئے، کیسے کیسے مال و دولت والے، کیسے کیسے چہرے والے، خوبصورتی والے، عہدہ اور منصب والے، بینک بیلنس والے، جاؤ حشمت والے، طاقت و قوت والے۔ کسی کو بقا حاصل ہے؟ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کوئی نظر نہیں۔ سب قبرستان میں سو رہے، قبروں میں سو رہے، اور اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنا بدلہ پا رہے۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے،
بے وجہ نہیں دی ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن کہ اللہ نے زندگی دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی ہم نے دی ہے تاکہ ہم تم کو آزمائیں، تمہارا ٹیسٹ لے، تمہارا امتحان لے، ایگزام لے کہ کون اچھا عمل کر رہا ہے اور کون برا عمل کر رہا ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم اچھا عمل کریں گے، یاد رکھیے اللہ نے دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے بڑا انعام رکھا ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنائی ہے، ایسی جگہ سجائی ہے جس کی توقع بھی ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نیک عمل کر کے ہم اس دنیا سے جائیں گے، آخرت میں پہنچیں گے، اللہ نے جنت بنائی ہے. کیا ہم جنت حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ یقیناً ہم میں کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جنت حاصل کرے، لیکن جنت کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، نیک اعمال کی. یہ نماز جس کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں مولویوں کا کام ہے، یہ حافظوں کا کام ہے، یہ قاریوں کا کام ہے. نہیں، صرف مولویوں کے لیے نماز نہیں ہے، صرف حفاظ کرام کے لیے نماز نہیں ہے، صرف علماء کے لیے نہیں ہے، صرف مفتیوں کے لیے نہیں ہے، صرف قاضیوں کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر باشعور عقل مند مسلمان مرد و عورت پر نماز کو فرض کیا ہے، اور اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح یہ نماز رمضان میں فرض تھا، شوال میں بھی اسی طرح ہے، ذی-قعدہ میں بھی اسی طرح ہے، ذی الحجہ میں بھی اسی طرح ہے، محرم اور صفر اور دیگر سال کے تمام مہینوں میں بھی. میرے بھائیوں، نماز اسی طرح ہمارے اوپر فرض ہے جس طرح ایک عالم کے اوپر ہے اور ایک قاضی کے اوپر. اس لیے میرے بھائیوں، ہوش کا ناخن لیجئے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. اور ایسا نہ ہو کہ رمضان کے ساتھ ساتھ ایک سال کے لیے ہم اپنی نماز کو اٹھا کر رکھ دیں، عبادات کو اٹھا کر رکھ دیں. نہیں، اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کی عبادات کے معاملے میں اب مخلص نہیں تھے، آپ نے دل سے رمضان کی عبادت نہیں کی ہے. اگر دل سے آپ نے رمضان کی عبادت کی ہوتی، شوال میں بھی کرتے اور دیگر مہینوں میں بھی کرتے، اس لیے کہ جس کی عبادت ہم لوگ کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ حی ہے، قیوم ہے، رمضان میں بھی تھا، رمضان کے بعد بھی ہے، اور میرے بھائیو ہمیشہ رہنے والا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن میں کہ اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک کہ موت میرے بھائیو نہ آ جائے. اس لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج کی خطبہ جمعہ میں. ہمارا یہ پیغام تھا، پیغام یہ تھا کہ میرے بھائیو، رمضان کے بعد ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، کمیوں کوتاہیوں کو دور کریں، اپنی زندگی کے اندر عبادات کے معاملے میں استقامت پیدا کریں اور پکا ارادہ کریں، یہ عزم کریں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، مسجد سے رشتہ جوڑے رہیں گے، فرائض کا اہتمام کرتے رہیں گے، سنتوں کا اہتمام کرتے رہیں گے، نفلی نمازوں کا، روزوں کا اہتمام کرتے رہیں گے، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے. جب بھی اسلام کو، مسلمانوں کو ہمارے مال کی، ہمارے دولت کی اور ہمارے اثر و رسوخ کی ضرورت ہوگی، ہم اسلام کے لیے اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنی دولت بھی قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے. یہ عزم، یہ ارادہ، یہ یقین ہمارے اور آپ کے اندر میرے بھائیوں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، مائل کر دے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو کجی ہے اللہ تعالیٰ اس کجی کو اور اس ٹیڑھے پن کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. جب تک ہم زندہ رہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے رہیں،
اور جب ہمارا خاتمہ ہو میرے بھائیوں ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔